بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون کے ساتھ میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر پرلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں سلام اور پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں آج؟ مظہر پرلاس صاحب، آج ہم اپنے پروگرام کا آغاز ایک انتہائی اہم عوامی مسئلے سے کریں گے، جس کے لیے ہمیں بہت زیادہ ملک بھر سے ٹیلی فون کالز موصول ہوئیں اور لوگوں نے اپنے مسائل کا اظہار کیا، اور ان کا کہنا ہے کہ نجی تعلیمی اداروں نے گھر بیٹھے ہوئے لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے۔ بڑے بڑے بھاری بھرکم واؤچرز جو ہیں والدین کو بھیجے جا رہے ہیں، بچے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ سکولوں نے آن لائن سکول سسٹم کا ایک کام شروع کیا ہے، حکومت کی طرف سے بھی کچھ اس طرح کی ہدایات جاری کی گئی تھی۔ ان آن لائن جو تعلیمی ایک معیار ہے، اس کی کیا پوزیشن ہے، اس کا بھی جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ عدالت نے حکم دیا تھا کہ چھٹیوں کی فیسیں وصول نہ کی جائیں، اور اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا، اس کا بھی جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں اپنے اخراجات ادا کرنے کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا ہے، اور انہیں آخر والدین سے فیسیں لینی ہی لینی ہیں۔ اور انہوں نے تو حکومتوں کو یہ کہہ کے ڈرانا بھی شروع کر دیا ہے کہ اگر انہیں فیسیں لینے سے روکا گیا، یا انہیں سہولیات فراہم نہ کی گئیں، یا بچوں کو اسکول بھیجنے کے معاملات دوبارہ از سر نو اس کا جائزہ نہ لیا گیا، اسکولوں کو نہ کھولا گیا، تو بہت سارے پرائیویٹ اساتذہ کو وہ نوکری سے بے روزگار کر دیں گے۔ یہ ساری صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ دوسرے سیگمنٹ میں پھر ہم کورونا پہ بات کریں گے، کیونکہ 21 MNA 5 سینیٹرز جو ہے اس کا شکار ہو چکے ہیں، ایک شخصیت انتقال کر گئی ہے، اور اس کے علاوہ لاکھوں کی تعداد ہم تجاوز کر چکے ہیں۔ اور ایک کہنا یہ ہے ڈاکٹر صاحبان کا کہ پاکستان میں 1 گھنٹے میں کرونا 4 افراد کی زندگیوں کو نگل رہا ہے۔ لیکن ڈاکٹر ظفر مرزا کہتے ہیں کہ ہمیں WHO کے احکامات پر عمل درآمد کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، کیونکہ ہم نہیں کر سکتے 2 ہفتے کا لاک ڈاؤن، اور نہیں کریں گے۔ ساری صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ آخری سیگمنٹ میں ہم ساری علاقائی صورتحال کا جائزہ لیں گے، کشمیر کی صورتحال، افغانستان کی صورتحال، کل کے سپہ سالار کا دورہ افغانستان، اور کچھ نئی تبدیلیاں ہوئی ہیں، کچھ بھارت کو اہمیت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے باوجود کہ بھارت میں ابھی ایک بل پاس ہوا ہے جس میں گائے کے ذبح کے اوپر 3 سال قید اور 1 لاکھ سے 3 لاکھ جرمانہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس کو منظور کر دیا گیا ہے۔ یہ ساری صورتحال ہے۔ لیکن سب سے پہلے مظہر پرلاس صاحب، نجی تعلیمی ادارے جو ہیں وہاں سے بات شروع کرتے ہیں۔ والدین کی بات سے ہم بات شروع کر لیتے ہیں کہ والدین کا کہنا یہ ہے کہ ہم بڑے پریشان ہیں، آلریڈی لوگ مسائل کا شکار ہیں، آمدنیاں ان کی کم ہو گئی ہیں، بہت سارے لوگ تو جو ہیں بے روزگار ہو گئے ہیں، بہت سارے لوگوں کی سیلریز پہ گھر بیٹھے بٹھائے کٹ لگ گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود نجی تعلیمی ادارے کوئی انسینٹیو دینے کو تیار نہیں ہیں۔ اچھا علی رضا الوی صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ کرونا سے پہلے بھی ہم یہ جو نجی تعلیمی ادارے ہیں ان پہ بات کرتے رہے ہیں، جی بالکل۔ اور ہمارا موقف ہمیشہ یہ رہا ہے کہ یہ تعلیمی ادارے جو ہیں یہ پیسہ بنانے کی فیکٹریاں ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اور نجی تعلیمی اداروں کے جو مالکان ہیں انہیں عام آدمی کا کوئی احساس نہیں، بالکل صحیح ہے۔ پاکستانیوں کا کوئی احساس نہیں، مہنگی فیسیں بٹورتے ہیں، پھر کتابوں کے اخراجات بھی اسی میں سے نکالتے ہیں، بالکل صحیح ہے۔ پھر یونیفارم کے اخراجات، پھر ان کا آئے دن کوئی نہ کوئی یہ دن مناتے ہیں، صحیح ہے، تو یہ سارا بوجھ ڈالتے ہیں والدین پر۔ ایسے ہی ہے۔ اب اس میں ایک اور بات کا بھی ہمیں جائزہ لینا ہوگا کہ آخر یہ جو نجی تعلیمی ادارے ہیں اس طرف رجحان کیوں بڑھا؟ بھائی رجحان اس لیے بڑھا کہ آپ کے سرکاری تعلیمی ادارے جو ہیں ان میں ایجوکیشن کا معیار ہی نہیں رہا، صحیح ہے، اس میں آپ کے بہت سے گھوسٹ اسکول پیدا ہو گئے۔ صحیح۔ اچھا، جو رہتے تھے وہ وہاں بھی توجہ نہیں دی گئی، اور تعلیمی اداروں نے یہ جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں جی، انہوں نے ایک چکر چلایا، یہ بڑا مطلب یہ ایک مافیا ہے، چکر یہ چلایا کہ انہوں نے تعلیمی جو بورڈز ہیں ان کے چیئرمینوں کو، کنٹرولر امتحانات کو اور سیکٹریوں کو دے دلا کے خریداریاں کرا کے اپنی پوزیشنیں بنانا شروع کر دی۔ بالکل صحیح ہے، ایک بزنس ہے نا جی، پورا بزنس ہے پورا۔ اب کسی کا بچہ پاس ہوتا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ جی وہ فلاں جو کالج ہے نا یا فلاں اسکول جو ہے وہ اس کے بچے بہت پوزیشن لیتے ہیں، وہاں داخل کرائیں۔
صحیح ہے. اچھا پہلے وہ پیسہ لگاتے ہیں بورڈز پر، پھر وہ میڈیا مہم چلاتے ہیں پوری، درست ہے. اخبارات میں اشتہارات چلاتے ہیں. تو اس طرح یہ پورا ایک مافیا کام کرتا ہے. صحیح. انہوں نے معاشرے کو لے لیا اپنی گرفت میں. اب جب گرفت میں لے لیا، اب وہ اپنی مرضی سے کھیلتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ نے انہیں کہا کہ فیسیں کم کرو، یہ پھر آئیں بائیں شائیں. کتنی بار کورٹ نے مداخلت کی، پھر آئیں بائیں شائیں. صحیح. ان کے نصاب دیکھیں، اس میں آئے دن میں تو دیکھتا رہتا ہوں ان کے نصاب میں کبھی کشمیر کا نقشہ غائب ہوتا ہے، پاکستان کا صحیح نقشہ بھی نہیں پیش کرتے، کبھی کوئی کسی ہستی کی توہین ہوتی ہے. اور پھر ان تعلیمی اداروں نے خاص طور پر جہاں آکسفورڈ کا اور لٹریچر مگر بھی پڑھایا جاتا ہے، انہوں نے ہمیں ہمارے مذہب سے اور مذہب کے علاوہ ہماری ثقافت سے، ہمارے کلچر سے، ہمارے وطن سے، ہماری مٹی سے ہمارے بچوں کو دور کر دیا. ایسا ہی ہے. وہ یہاں کی کوئی سٹوری نہیں پڑھتے، ساری سٹوریاں انگلستان کی ہیں. اچھا جی یہاں کا کلچر ہی نہیں ہے، سارا کلچر انگلستان کا ہے. صحیح ہے. یہاں کے ڈیز ہی نہیں. تو مثلا ہم تو کہتے ہیں نا کہ سارا سال ماں باپ کی خدمت کرو. جی ہاں. وہ ایک دن فادر ڈے مناتے ہیں، ایک دن مدر ڈے مناتے ہیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. چلے یہ تو ان کا اس کے اندر، لیکن ہم یہ مجھے یہ ایک مجموعی تاثر یہ مجموعی اس سے بہت صورت ہے. ظاہر ہے کہ یہ ہمارا تربیت کے معاملات پہ گڑبڑ پڑتی ہے نا سر. سر جی ہمارا مستقبل جو ہے، ہمارے بچے ہیں پاکستان کا، کوئی شک نہیں. ہمارے مستقبل کو ہم سے دور کر دیا گیا ہے درست ان تعلیمی اداروں نے. اب جب کرونا آیا تو خدا ترسی کے دروازے کھل جانے چاہیے تھے، اور یہ جیسے حکومت نے احساس پروگرام چلایا، مزدوروں میں پیسے بانٹ دیے، تو ان سکولوں والوں کو بھی چاہیے تھا کہ یار ان کی اربوں خربوں کی جائیدادیں ہیں، دولت ان کے پاس ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کما ہی رہے ہیں آپ ایک عرصے سے، یہ اسٹاف کو تنخواہ دے دیتے. اب انہوں نے کیا کیا کہ جیسے آپ نے ابتدائیے میں کہا کہ کچھ تو بے روزگار ہو گئے بیٹھے بٹھائے، کچھ کو بیٹھے بٹھائے کٹ لگ گیا. صحیح ہے. اچھا پھر کرونا میں اخراجات بڑھ گئے، چیزیں مہنگی ہو گئیں. بالکل صحیح ہے. اب ان والدین پہ ایک بوجھ ہے کہ جی فیسیں دو بھائی، جی ہاں، جو مرضی کرو فیسیں دو. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ حکومت کو بھی ایکشن لینا چاہیے. صحیح. اور کورٹ کو بھی، چونکہ انہوں نے کورٹ کا کہنا ہی نہیں مانا کبھی، تو یہ تو توہین عدالت کے مرتکب بھی ہوتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں، ایک عام آدمی کے سمجھنے کے لیے میں سے یہ سوال کر رہا ہوں جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، کہ کوئی ایسے ادارے کوئی ہوں گے تو صحیح نا اس ملک میں جو ان کو کوئی اجازت دیتے ہوں گے، جو ان کو کوئی ریکگنائز کرتے ہوں گے، تو وہ ادارے جو ہیں وہ کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے ہماری کوشش ہے، ہم چاہتے ہیں ہمارے کورٹس جو ہیں وہ بہت آگے بڑھ کے معاملات کو حل کرتے ہیں، لیکن جو ریلیونٹ ادارے ہیں وہ بس سوئے رہتے ہیں. وہ انہی کی ملی بھگت سے تو یہ سارا کچھ ہوتا ہے. انہی کی ملی بھگت سے تو ہمارا سرکاری اسکول سسٹم تباہ ہوا، انہی کی ملی بھگت سے تو سرکاری اسکول خالی ہوئے. صحیح. انہی کی ملی بھگت سے تو یہ پرائیویٹ ادارے پروان چڑھے. انہی کی ملی بھگت سے تو یہ پرائیویٹ ادارے جو ہیں یہ دولت کمانے کی فیکٹریاں بنے. صحیح ہے. تو بھائی صاحب انہی کی ملی بھگت سے یہ سب کچھ ہوتا رہا اور سب کچھ ہو رہا ہے. یعنی اچھائی کی توقع نہ آپ کریں. دیکھیں جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں ان کے مالکان، آپ 15 سال 20 سال پہلے یا 30 سال پہلے دیکھیں ان کے پاس کیا تھا. کوئی ویسپا اسکوٹر پہ تھا، کوئی سائیکل پہ تھا. آج ان کی اربوں خربوں کی جائیدادیں ہیں، وہ کہاں سے بن گئی؟ اور بہت سارے دیگر بزنس. جی اور بھی بے شمار، اور ان بزنس پہ پیسہ یہاں سے لگایا جاتا ہے. صحیح ہے. ایک نجی پرائیویٹ سسٹم کے مالک کہنے لگے ایسے دوستوں میں بیٹھے ہوئے شغلن، او جی مجھے کیا پرواہ ہے، مجھے تو سال کے شروع میں 6 ارب فیس آ جاتی ہے. 6 ارب روپے؟ 6 ارب روپیہ مجھے فیس آ جاتی ہے، مجھے کیا پرواہ ہے.
جتنا مرضی خرچہ ہو جائے فلاں بزنس میں. یعنی جس بندے کو بیٹھے بٹھائے ایک مہینے میں 6 ارب روپے آ گئے اور کچھ بھی نہ آئے 50 کروڑ روپے بہانہ بن گیا. جی ہاں, مجھے بتائیں اس سے اچھا بزنس کوئی ہے؟ تو یہاں تو تعلیم کے نام پر تجارت ہو رہی ہے اور اس پر حکومتی ادارے خاموش ہیں. صحیح آپ نے کہا, جو ادارے ان کو دیکھتے ہیں وہ کیوں چپ ہیں. اچھا, ایک کام کیا گیا ابھی, ایک کچھ ہدایات بھی جاری ہوئی حکومتی اداروں کی طرف سے کہ جی یہ بچے ان کا وقت ضائع نہ ہو, بچوں کو آپ انگیج کر لیں, ایک آن لائن سکول سسٹم میں لے کے آئیں. اب ان بچوں کو گھروں میں پڑھایا جاتا ہے, بچے صبح صبح اٹھتے ہیں 8 بجے 9 بجے 10 بجے, اس طرح لیکچر کے انداز میں ان کی کلاسیں لگ رہی ہیں اور انہیں یہ زوم پہ یا گوگل میٹ پہ یا اس طرح کے جو باقی ایپس ہیں اس پہ پڑھایا جا رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ان کو اس پڑھانے کے انداز کا ایک جو معیار ہے اس پہ کوئی تھوڑی سی آپ اپنی روشنی ڈالیں گے کہ کیا ہے, آپ اس سے مطمئن ہیں؟ میں تو آن لائن کلاسوں کی پہلے تو خلاف ہوں. کس لیے؟ کتنے بچوں کو وہ فون لے کر دیں گے؟ اور اگر ایک گھر میں کئی بچے ہیں, ایک سے زیادہ بچے ہیں, 4 5 6 ایک بچے ہی ہیں, وقت میں کلاسیں ہو رہی ہیں. جی, پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ایپس والا فون ہے یہ کتنے لوگ افورڈ کرتے ہیں اس ملک میں؟ صحیح ہے, کتنے لوگوں کے پاس ہے؟ اچھا جی, وہ بچوں کے باپ کے پاس ہے فون, صحیح ہے, باپ صاحب آ گئے اپنی نوکری پہ, صحیح ہے, پیچھے وہ بچے کس پہ بھی پڑھیں, صحیح کس پہ آن لائن ہوں, صحیح, کیسے گزارا کریں. پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے ہاں انٹرنیٹ کہاں لگا ہوا ہے. کیا آپ کا ملک انٹرنیٹ فری ہے؟ نہیں ہے نا, بالکل نہیں, آپ کے بہت سے علاقوں میں انٹرنیٹ ہی نہیں ہے. صحیح ہے, تو وہ بچے کیا کریں؟ پھر یہی بات جس کے 4 5 بچے ہیں تو پہلے تو وہ خرچہ یہ کرے نا 4 5 فون ان کو لے کر دے, یعنی اس کی تو کمائی اجڑ گئی اسی میں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, بالکل. اب وہ جو بچوں کو لے کر دے دیے آپ نے فون, آن لائن کلاسیں ہوئیں, جی جی, اس کے بعد فون تو بچوں کے پاس ہی رہے نا, جی ہاں, وہ جو مرضی دیکھتے پھرے, صحیح ہے. تو بچوں کا بگاڑ بھی شروع ہو گیا. تو میں تو اس آن لائن کے خلاف ہوں. پھر ساتھ ہی آپ کو آن لائن واچر بھی مل گئے, آپ موبائل لے کے دیں یا ان کی فیسیں پوری کریں. ایک تو یہ پہلو ہو گیا. اب دوسرا جو ہے, جو آن لائن کلاسز ہے اور جو فزیکل ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک اسٹوڈنٹ آپ کے سامنے بیٹھا ہے, ایک کلاس روم میں بیٹھے ہیں سارے اسٹوڈنٹ, ان میں اور مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہیں ان میں فرق ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, میں کئی بچوں کو دیکھ رہا ہوں میں بھی کہ وہ آن لائن پڑھتے ہیں, لیکن یہاں آن لائن سسٹم کا تو رواج ہی نہیں تھا. یہاں تو آن لائن کے نام پر بھی دھوکہ ہے نا. اچھا, وہ نہ جانے کب کسی کا نیٹ خراب ہو جائے. اور یہ ٹیچرز کا بھی ہو رہا ہے, بہت سارے ٹیچرز کے ساتھ بھی یہ مسئلے پیش آ رہے ہیں, اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی یہ مسائل پیش آ رہے ہیں. بالکل آ رہے ہیں. جو نیٹ آپ کے گھر خراب ہو سکتا ہے وہ آپ کے اسکول میں بھی خراب ہو سکتا ہے. ایسا ہی ہے. تو یہ پرابلم ہے. پہلا پرابلم یہ کہ بچوں کو فون لے کر دو. دوسرا پرابلم یہ کہ ایک فرق ہے کلاس روم میں اور یہ جو آن لائن کلاسز ہیں اس میں. تیسرا یہ کہ آپ کا نیٹ کبھی جواب دے جاتا ہے, کبھی ان کا جواب دے جاتا ہے, تو سارا دن یہی رولا پڑا رہتا ہے پوری کلاس میں. لیکن ابھی ظاہر ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کا ایک اگلا سوال یہ ہوگا کہ بھائی پھر کیا کریں, کورونا ہے, اب لائیو کلاس رومز میں تو کلاسز ہو نہیں سکتی, آن لائن پہ ہی جانا ہے, اور آن لائن جو ہے وہ اس پہ تسلی بخش نہیں ہے اس حساب سے. تو پھر کیا سلوشن کیا ہے اس سارے صورتحال میں؟ بچوں کا سال کیسے بچایا جائے؟ مثلا کچھ موو اوور دیا گیا 9th 10th کے بچوں کو جو پچھلے دنوں میں جن کے معاملات تھے ان کی پرسنٹیج نکال کے, جو باقی کلاسز کے بچے ہیں ان کا کیا کیا جائے؟ دیکھیے, دنیا کے کئی ملکوں میں اسکول بند کر دیے گئے. کل ہم نے بات کی تھی نیوزی لینڈ کی, بڑا اچھا انہوں نے کام کیا, اور نیوزی لینڈ والوں نے سخت لاک ڈاؤن کر کے اس کے بعد کھول دیا پورا ملک. اب ان کا ملک سیف ہے, وہاں سارا کاروبار حیات چل رہا ہے. ایسے ہی ہے. ہمارے ہاں یہ نہیں ہو سکا. تو جہاں اب آپ حکومت کہہ رہی ہے
کہ کرونا کا جو پیک ہے وہ جولائی کے اینڈ میں یا اگست کے شروع میں ہوگا، جی تو آپ یہ ویسے بھی گرمیاں ہیں، جی تو آپ 2-3 مہینے ویسے ہی بند کر دیں یہ اسکول، ہوں اور پچھلے 6 مہینے کی یہ وزیر اعظم کو چاہیے ہوں کہ وہ ٹی وی پر آئیں اور 6 مہینے کی فیسوں کی جو رقم ہے وہ معاف کریں سب کو، صحیح اور تعلیمی اداروں کو منع کر دیں، ہوں ٹھیک ہے، صحیح ہے نہیں تو ان کے کینسلیشن آرڈر کریں، صحیح ہے چونکہ یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، صحیح ٹھیک ہے، صحیح ہے اتنی دولت کمائی ہوئی ہے۔ اور اگر یہ ایکسٹینڈ بھی ہوتا ہے تو پھر ان بچوں کو ان کی ایج میں ریلیکس دے دیا جائے۔ مثلا انہوں نے ایک اچھا کام کیا، ظاہر اچھے کام کی تعریف کرنی چاہیے، کہ گورنمنٹ نے بجلی کے بلوں میں یا گیس کے بلوں میں لوگوں کو کنسیشن دی، تھوڑا سا کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر نہیں جمع ہو سکتے تو بھی ریلیکس ہو جائے۔ اس کے برعکس پی ٹی سی ایل کو کوئی ہدایت نہیں دی گئی، ان کی طرف سے نیٹ کے جو چارجز ہیں یا جو دیگر انٹرنیٹ کی کمپنیاں ہیں ان کو بھی تھوڑا سا، بے شک کچھ نجی کمپنیاں بہت ساری اس میں انوالو ہیں، تو اس میں بھی تھوڑا سا کچھ نہیں کنسیشن جی، حکومت چاہے تو کیا نہیں کر سکتی، ایسا ہی ہے۔ وہ کمپنیاں ادھر سے کما رہی ہیں نا، ادھر ہی کام کر رہی ہیں، یہ جتنی ٹیلی کام کمپنی ہیں ان کو ڈنڈا دیں بالکل صحیح ہے۔ اور انہیں کہیں بھئی یہ بس چھوٹ ہے، اتنی کٹ لگا دیں ان پہ، انہوں نے بھی تو پیسہ ہی کمایا ہے نا۔ وہ تو ثاقب نثار کے زمانے میں کچھ جو رعایت ہوئی تھی وہ پھر واپس ختم ہو گئی، وہ تو یہ تو صورتحال تو یہاں تک ہے نا ادھر تو، وہ کارڈوں پہ جو یہ کارڈوں پہ انیوا جو پیسے کٹے جاتے تھے۔ دیکھیں ہم تو کہہ سکتے ہیں نا، ہوں تدارک اس کا کرنا ہے حکومت نے، ایسا ہی عدلیہ بھی اس وقت ایکشن لیتی ہے جب مجبور ہو کے، ٹھیک ہے جی، ظاہر ہے۔ جب عدالت دیکھتی رہتی ہے بھئی کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں، ذمہ دار لوگ جب اپنی ذمہ کچھ داری ادا نہیں کرتے تو پھر عدلیہ کو آنا پڑتا ہے نا، ہونا پڑتا ہے۔ ایسے ہی۔ تو اس طرح ایک تو چاروں ایجوکیشن منسٹر جو ہیں ان کی کانفرنس ہو، فیڈرل ایجوکیشن منسٹر شفقت محمود صاحب بیٹھے، کراچی سے سعید غنی صاحب بیٹھے ہیں، پنجاب کے یہ راجہ صاحب جو ہیں یاسر ہمایوں یہ بیٹھے، اور بلوچستان اور کے پی کے وزیر اور اے جے کے والے بھی بیٹھے اور گلگت والے بھی۔ یہ ایک فیصلہ کریں کہ یہ نجی اسکولوں کا کیا کرنا ہے اور سرکاری اسکولوں کا کیا کرنا ہے، اور فیسوں میں کیسے معافی دینی ہے، اور اگر آن لائن کلاسیں کرنی ہیں تو یہ جو ٹیلی کام کمپنیاں ہیں ان کو کس طرح باندھنا ہے، اور یہ جو فیسیں ہیں اس میں ریلیکسیشن کیسے دینی ہے، اس پہ ایک جامع پالیسی بننی چاہیے۔ اس پہ ایک جامع پالیسی بننی چاہیے، اور یہ چل چلاؤ والا کام جو ہے اس طرح ٹھیک نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ بعض جو پرائیویٹ سکولز کی مینجمنٹ ہے اور پرائیویٹ سکولز کی جو ایسوسیشنیں ہیں وہ بھی جو بلیک میل کر رہی ہیں گورنمنٹ کو کہ ہم لوگوں کو بے روزگار کر دیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، حکومتوں کو ان کی بلیک میلنگ میں بھی نہیں آنا چاہیے۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے نجی تعلیمی اداروں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، لیکن اب ہم بات کریں گے کرونا کے حوالے سے، اور کرونا نے جو تباہ کاریاں اس کی ہیں، 21 MNA، 5 سینیٹرز اور 1,13,702 افراد جو ہیں اس وقت تک کرونا کے متاثرہ ہو چکے ہیں، اور اموات کی تعداد بھی مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے بات چیت کے لیے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے ڈاکٹر تمکنت منصور صاحبہ کو۔ ڈاکٹر تمکنت منصور صاحبہ، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ کی ایک ویڈیو آج بڑی وائرل ہوئی، اور جو ایک عوامی رد عمل ہے کہ کرونا کے مریض جعلی بنائے جاتے ہیں اور ڈاکٹرز پتہ نہیں مار دیتے ہیں کرونا کے لوگ مریض بنا کے، تو اس میں کہاں تک سچائی ہے؟ آپ نے کوشش تو کی ہے سوشل میڈیا پہ، تو آپ ذرا ہمیں بتائیں، چونکہ ہمیں بھی اس طرح کی خبریں ملتی ہیں مختلف علاقوں سے۔ جی میں نے تو آپ سب کو میری طرف سے کھلا انویٹیشن ہے کہ جس کو بھی لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہے وہ ضرور ہمارے وارڈز میں آئے اور وارڈ کے اندر آ کے دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے، کون سے ٹیکے لگا رہے ہیں، کیا لوگ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہم تو آپ کو کہتے ہیں آئیں اور آ کے دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے اور ہمارا ہاتھ بٹائیں
ہمارے ساتھ مدد کرائیں, آپ کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ حقیقت ہے یا افواہیں ہیں یا افسانہ ہے, کون کون سے ہم ٹیکے لگا رہے ہیں, کیا کچھ ہے, ہمیں بھی پتہ چلے. نہیں تو یہ جو شکایت ہے ایک کہ مریض کے لواحقین کو ملنے نہیں دیا جاتا اور پھر مہنگی دوائیاں جو ہیں ان کا کہا جاتا ہے, یہ اس میں کہاں تک صداقت ہے؟ دیکھیں مریضوں کے لواحقین کو تو واقعی ملنے نہیں دیا جاتا, نہ ہی انہیں ملنے دینا چاہیے, کیونکہ جب ہم صحت مند لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں جن کے بارے میں ہمیں ابھی پتہ نہیں ہے کہ وہ پازیٹیو ہیں یا نہیں ہے, جب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی آپس میں ڈسٹینس رکھیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا پازیٹیو بندہ ہو جس میں کرونا وائرس ہو جو آپ تک پھیل جائے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن بندوں میں ہمیں تصدیق کر چکی ہے کہ ان میں کرونا وائرس ہے, ان لوگوں کو ہم رشتہ داروں سے یا باقی لوگوں سے کیسے ملنے دے سکتے ہیں؟ یہ تو پوری دنیا میں ایک پروٹوکول ہے کہ جو آئسولیشن وارڈز ہیں, آئسولیشن کا مطلب یہ ہے کہ پیشنٹس کو ہم نے آئسولیٹ کر دیا ہے, ہم ان کو کسی سے نہیں ملنے دیں گے. جب ہم جائیں گے اپنے پوری PPEs پہنی ہوتی ہیں, تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے, رشتہ داروں سے نہیں ملنے دیا جاتا اور نہ ہی ملنے دینا چاہیے. جہاں تک بات ہے مہنگی دوائیوں کی, تو بہت ساری میڈیسنز ہیں جو گورنمنٹ سیٹ اپ میں ہاسپٹل میں آ رہی ہیں. اس کے علاوہ جو میڈیسن اویلیبل نہیں ہے اگر گورنمنٹ سیٹ اپ میں, تو وہ ظاہری بات ہے وہ باہر سے منگوانی پڑتی ہیں, وہ مریضوں کو لانی پڑتی ہیں. اس کے لیے ڈاکٹروں سے شکایت کرنے کی بجائے آپ کو گورنمنٹ سے کہنا چاہیے کہ وہ جتنی بھی میڈیسن یوز ہو رہی ہیں وہ ساری ہسپتالوں میں اویلیبل کروائیں. اگر وہ ہسپتالوں میں اویلیبل ہوں گی تو ہم ہسپتال سے لے کے یوز کر لیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے باہر سے منگوانے کی. ڈاکٹر صاحبہ, آج یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور کے وائس چانسلر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب نے بھی کہا ہے, لوگ تو کہہ رہے تھے, ایک ڈاکٹر نے کہا, اس لیے میں ریفرنس دے رہا ہوں, کہ وینٹیلیٹرز پہ جانے والے 99% لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں, یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ وینٹیلیٹر پہ ہم کسی ٹھیک ٹھاک بندے کو اٹھا کے نہیں ڈال دیتے. ایسے نہیں ہے کہ میں یہاں بیٹھی ہوں ایک دم کسی کو دورہ پڑے گا وہ مجھے اٹھا کے وینٹیلیٹر پہ ڈال دے گا. ظاہری سی بات ہے کہ وینٹیلیٹر پہ وہی بندہ جاتا ہے جس کی حالت اتنی, وینٹیلیٹر کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک مصنوعی سانس لینے کی مشین ہے. ایک انسان جس کا جسم خود سے سانس لینے کے قابل نہیں رہا, اس کو ہم وینٹیلیٹر پہ ڈال رہے ہیں. اب آپ سمجھیں کہ ہم کیوں یہ کب سے کہہ رہے ہیں کہ آپ خدا کا واسطہ ہے گھروں میں بیٹھے, یہ وائرس بہت خطرناک ہے. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ وائرس واقعی خطرناک ہے, یہ جان لیوا ہے, اور یہ صرف پھیپھڑوں کا مرض نہیں ہے, یہ ملٹی آرگن ڈیزیز ہے, کیونکہ اس میں آپ کی جو خون ہیں ان میں باریک باریک کلاٹس بنتے ہیں. وہ کلاٹس آپ کے دماغ میں, آپ کے دل میں, آپ کے جسم کے دوسرے آرگنز ہیں ان کے اندر جا کے ان کو فیل کر سکتے ہیں. تو جب ایک بندہ اتنا سیریس ہوگا, مرنے کے قریب ہوگا, تبھی ہم اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈالیں گے نا. تو ظاہری بات ہے اگر ایک بندہ وینٹیلیٹر پہ, اگر اس وائرس کا شکار وہ نہ بھی ہو, کسی اور بیماری سے بھی جو لوگ وینٹیلیٹر پہ جاتے ہیں ان کی ریکور ہونے کی شرح بہت کم ہے. لیکن اگر آپ ایک ایسے ڈیڈلی وائرس کے ساتھ جو اتنی ریپڈلی سپریڈ کرتا ہے اور اتنا خطرناک ہے, اس کے ساتھ آپ پیشنٹ کو وینٹیلیٹر پہ ڈال رہے ہیں, تو مطلب اٹ از آبویس کہ اس کے بچنے کی امید پھر کم ہو جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ایک جو پروپیگنڈا ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے اور لوگ اس پہ بلیو بھی کر رہے ہیں. اچھا بہت سے لوگ تو کہتے ہیں جی کرونا ہے ہی نہیں. اچھا پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی اگر دل میں تکلیف ہو تو اس کو بھی کرونا کا مریض بنا دیا جاتا ہے, کسی کے سر میں درد ہو اس کو بھی کرونا کا مریض بنا دیا جاتا ہے. تو اس پہ ذرا وضاحت آپ کر دیں کہ کیا ایسا ہے؟ دیکھیں جب کوئی کہتا ہے نا کہ کرونا کا مریض بنا دیا جاتا ہے, تو میرے ذہن میں ایک تصویر آتی ہے کہ ہم کوئی آٹے کی لیوی بنا کے اس کی گڑیا بنا رہے ہیں اور اس کے اوپر لکھ رہے ہیں کرونا. اب کرونا کا مریض ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ اگر کوئی پیشنٹ ہمارے پاس آیا ہے اور اس کا پیٹ خراب ہے یا اس کے سر میں درد ہے یا اس کے دل کی دھڑکن تیز ہے, ان سب دیکھیں اس وائرس کے ساتھ جو مریض آتا ہے اس میں جو ہے وہ ہیڈ ایک بھی, سر کا درد بھی ایک سمٹم ہے, پیٹ خراب ہونا بھی ایک سمٹم ہے, گلا خراب ہونا بھی ایک سمٹم ہے, سانس کا رکنا بھی ایک سمٹم ہے, بہت زیادہ نکاہت یا کمزوری محسوس کرنا بھی ایک سمٹم ہے, اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک ملٹی آرگن ڈیزیز ہے. تو ایک بندہ ہمارے پاس ان میں سے کسی بھی پرابلم کے ساتھ آتا ہے, اب ہم اس کا ٹیسٹ کرواتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے, تو ہم نے اس کو کووڈ-19 یعنی کہ کرونا وائرس کا ایک کیس لیبل کر دیا, ٹھیک ہے. اب اگر اس کے گھر والے ہمیں آ کے یہ کہیں کہ ہم تو اس کو پیٹ درد کے ساتھ لائے تھے اور آپ نے اس کو کرونا وائرس کا کیس بنا دیا ہے, تو میرا ان سے یہ سوال ہے کہ ہم نے اس کو کیسے کیس بنایا.
ہم نے تو ٹیسٹ کرایا ہے, پازیٹیو آ گیا تو ہم نے کہا ہے کہ یہ کورونا کا کیس ہے. ہم نے نہیں بنایا, وہ تھا تو ہم نے کہا ہے. باقی لیبز انڈیپینڈنٹ لیبز ہیں, آپ وہاں جا کے ٹیسٹ کرائیں, آپ جہاں سے مرضی ٹیسٹ کرائیں. ہم نے کوئی قید نہیں رکھی کہ آپ گورنمنٹ سیٹ اپ سے ہی ٹیسٹ کرائیں. آپ ٹیسٹ کروائیں, پازیٹیو آ گیا تو ٹھیک ہے, نیگیٹو آ گیا تو بہت اچھی بات ہے. لیکن لیکن ڈاکٹر بات صاحبہ یہ ہے بہت ساری کہ ایسی ایسی شکایات. بیماری جس بہت سارے آرگنز افیکٹ ہو رہے ہوں, اس میں کوئی بھی سمٹم آ سکتا آپ ہے. میری بات سن اور رہی؟ ہم نے جب ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یعنی کہ جب پوری دنیا میں ایک بیماری پھیلی ہو, تو اگر کسی بھی بیماری کے ساتھ, بخار کے ساتھ کوئی پیشنٹ آئے گا, تو ایک رول ہے کہ آپ نے یو ہیو ٹو سسپیکٹ کورونا انٹل اینڈ انلیس پروون ادروائز. تو جب تک ہمارے پاس یہ ثبوت نہیں ہوتا کہ یہ کورونا نہیں ہے, ہم ہر بخار والے مریض کو کورونا ہی سمجھتے ہیں. ہم سسپیکٹڈ کیس آف کورونا لکھ دیتے ہیں کہ اس میں یہ وائرس ہو سکتا ہے, انٹل اینڈ انلیس پروون ادروائز. یہ آپ نے بڑا اچھا بتا دیا کہ جو بھی آپ کے پاس جاتا ہے آپ اس کو ایک سسپیکٹ کیس کے طور پہ, کرونا کے طور پر ہی ٹریٹ کرتے ہیں. لیکن یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہوا کہ بہت سارے لوگوں کی جب نہیں رپورٹس جی, آئیں, اس کا مطلب تو نیگیٹو آئیں کہ اگر وہ ایک کرونا عورت میرے پاس پازیٹیو. آئے گی جو کہ پریگننٹ ہے, تو میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ یہ تو میں کورونا کی وجہ سے لیبر پینز ہے. میں تو وہ تو ایک صاف آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک اور مسئلہ ہے. لیکن اگر کوئی بندہ کسی ایسی علامت کے ساتھ آتا ہے جو کہ کورونا کی علامات میں سے ایک ہیں, تو ہم سسپیکٹڈ کیس سمجھیں گے کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے, پھر ہم اس کا ٹیسٹ کروائیں گے. اگر پازیٹیو آ گیا تو وہ کورونا ہے, اور اگر نہیں نیگیٹو آ گیا تو ہم اس کو کسی اور لائن پہ ٹریٹ کرنا شروع کر دیں گے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ یہاں ہوا یہ ہے, زمینی حقیقت یہ بھی ہے ہاسپٹلس میں کہ بہت سارے لوگوں کو ایسے کورونا پیشنٹ ٹریٹ کیا گیا, لیکن ان کے ریزلٹ جو ہیں وہ نیگیٹو آئے. سوری, مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. بہت سارے لوگ جو مر بھی گئے اور ان کو ایز اے کورونا پیشنٹ ٹریٹ کیا گیا, ایز اے کورونا پیشنٹ دفنایا گیا, لیکن ان کی بعد میں رپورٹس آئیں تو وہ کورونا نیگیٹو تھے, پازیٹیو نہیں تھے. یہاں ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں. آواز آ رہی ہے؟ سوری, مجھے آپ کا سوال سمجھ میں نہیں آیا, آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے. ڈاکٹر صاحبہ وہ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹیسٹ جو ہیں ایک جگہ سے کرواتے ہیں تو پازیٹیو آتا ہے, دوسری جگہ سے ٹیسٹ کرواتے ہیں تو نیگیٹو آتا ہے. اچھا, اور بعض بندے مر گئے, دفنا بھی دیے گئے, اور جب ان کی رپورٹ آئی تو وہ نیگیٹو تھی. اس میں یہ واقعات بھی ہوئے ہیں نا, اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ صرف ایک بات کی سمجھ آئی ہے جو آپ نے پوچھا ہے کہ کہیں سے ٹیسٹ کروائیں تو وہ نیگیٹو. ڈاکٹر صاحبہ سے میرا خیال ہے ہمارا رابطہ کٹ گیا ہے, ان کو آواز صحیح نہیں آ رہی تھی. تو مظہر برلا صاحب, انہوں نے تو جو تصویر پیش کی, ایک تو یہ ایک عمومی جو تاثر ہے, یہ تو بات ٹھیک ہے, ابھی انہوں نے اس بات کو اون بھی کر لیا کہ جو بھی پیشنٹ ہاسپٹل میں اس وقت جا رہا ہے, کیونکہ ایک وبا ہے, چاہے اس کے سر میں درد ہو, اس کے پیٹ کا پرابلم ہو, اس کے گلے کا پرابلم ہو, اس کے سانس کا پرابلم ہو, وہ جو ہے اس کو اسی انداز میں ایک سسپیکٹ کیس کے طور پہ ہی نہیں, ٹریٹ لیکن انہوں نے یہ بھی تو بتایا ہے نا کہ یہ کرونا کی علامات ہیں, علامات ہیں, ٹھیک ہے, ان میں سے کوئی بھی علامت ہو تو ہم اس کا ٹیسٹ کرواتے ہیں. ایسے ٹیسٹ پازیٹیو آ جائے تو ہم اس کو کرونا وارڈ میں داخل کر دیتے ہیں, اور اگر نیگیٹو آئے تو ظاہر ہے وہ نہیں ہو سکتا. صحیح ہے. تو یہ جو ایک تاثر ہے نا معاشرے میں, ڈاکٹر صاحبہ نے اصل میں یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ ایک تاثر جو ہے معاشرے میں کہ ڈاکٹر شاید کوئی زہر کا ٹیکہ لگا کے مار دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا زہر کا ٹیکہ تو میں نے 20 سالوں میں نہیں دیکھا. نہیں تو ڈاکٹروں بیچاروں کو کیا ان سیاسی کوئی خوشی کوئی کی بات ہے کہ دشمنی تو نہیں ہے نا, کہ کوئی پیشنٹ آئے تو وہ اس کو بچانے کی بجائے وہ اس کو مارنے کی کوشش تو کریں گے. یہ ویسے اچھی بات انہوں نے کر دی ہے الوی صاحب کہ یہ 5 6 7 علامات ہیں جن میں سے کوئی بھی علامت ہو تو پھر ہم اس کو ٹریٹ ویسا ہی کرتے ہیں ایز اے کرونا پیشنٹ, اس کا ٹیسٹ کرواتے ہیں, ٹیسٹ پازیٹیو آ جائے تو اس کو کرونا وارڈ میں ڈال دیتے ہیں. دوسرا انہوں نے دوائیوں کا بڑا اچھی بات کی کہ جب ہاسپٹل میں میڈیسن نہیں ہے تو وہ باہر سے خریدنا پڑیں گی, اور جب باہر سے خریدنا پڑیں گی تو یہ ڈاکٹروں پہ اعتراض کرنے کی بجائے آپ حکومت سے مطالبہ کریں. یہ تو مطالبہ بھی حکومت سے ہی بنتا ہے لوگوں کا. حکومت سے نہیں, ہم تو ان سے کر ہی نہیں رہے, ہم تو ویسے ان سے پوچھ رہے ہیں جو ان کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں اس کی. لیکن دوسری طرف یہ دیکھیے کہ جو ڈاکٹر بھی ہیں اور ہمارے اس وقت ہماری صحت کے معاملات کے روح رواں بھی ہیں, ان کے ہاتھ میں ہماری صحت کی ناؤ ہے, کہ وہ کہہ رہے ہیں WHO جو مرضی کہتا رہے بھائی, ہم نے اس کی کوئی نہیں ماننی.
سمجھ آ رہی ہے. یہ بتا رہی ہیں کہ بہت خوفناک بیماری ہے, جان لیوا ہے. اور مجھے اور ہم نے لاک ڈاؤن کوئی نہیں کرنا 2 ہفتے کا, بس وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے ہمارے کیا مسائل ہیں WHO والوں کو, ان کی کوئی علیحدہ مسائل ہیں زندگی بچانے سے. بھائی ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کو ہم اب کیا کہہ سکتے ہیں. ایک تو ان کی انکوائری کھل رہی ہے, وہ تو پہلے انکوائری بھگتے نا نیب کی. ڈاکٹر صاحب کو میں نے دیکھیے علاج ہے, دیسی علاج بھی ہو سکتا ہے, ہومیوپیتھک بھی ہو سکتا ہے. بہت سے ہمارے لوگ گھروں میں آج کل ادرک کا کہوہ پی رہے ہیں, دار چینی کا کہوہ پی رہے ہیں, سنا مکی کا کہوہ پی رہے ہیں. تو وہ ایک طرح سے قوت مدافعت حاصل کر رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب, ڈاکٹر صاحبہ سے دوبارہ رابطہ ہوا ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ سے ایک سوال یہ پوچھ رہے تھے ہم کہ یہ ایشو کیوں آ رہا ہے کہ ایک جگہ سے ٹیسٹ نیگیٹو آ رہا ہے اسی ڈیٹ کا, اسی پیشنٹ کا, دوسری لیبارٹری سے پازیٹیو آ رہا ہے, یہ ایشوز کیوں ہیں؟ جی میں یہی آپ کو ایکسپلین کر رہی تھی اس وقت کہ دیکھیں جو ٹیسٹ کی ہر ایک ٹیسٹ کی نا ایک سینسٹیوٹی ہوتی ہے اور اس کی ایفیشنسی ہوتی ہے کہ ایک ٹیسٹ کتنے % فالس نیگیٹو اس میں آتے ہیں, کتنے % اس میں فالس پازیٹیو آتے ہیں. فالس نیگیٹو کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ٹیسٹ جو کہ نیگیٹو آیا ہو لیکن وہ اصل میں پیشنٹ کے اندر وائرس ہو, اور فالس پازیٹیو کا مطلب یہ ہے کہ ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہو لیکن اصل میں پیشنٹ کے اندر وائرس نہ ہو. اب ہوتا یہ ہے کہ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ نے کسی پازیٹیو جو کرونا وائرس نیگیٹو پیشنٹ کوئی آ گیا اور جس کا اندر وائرس ڈیٹیکٹ نہ ہو, میں نے کچھ دن پہلے ایک پرائیویٹ لیب کا بھی ٹیسٹ دیکھا, اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ جسٹ بیکاز یہ آپ کے اندر ڈیٹیکٹ ہم اس ٹیسٹ میں نہیں کر سکے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اندر وائرس نہیں ہے, کیونکہ بہت ساری وجوہات ہیں جن کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ٹیسٹ کا ریزلٹ. ایک تو آپ کا سیمپل کس ڈیٹ کو لیا گیا, کب لیا گیا, آپ جب وائرس سے آپ ان کانٹیکٹ آئے اس کے کتنے دن بعد آپ کا ٹیسٹ ہوا, پھر آپ کی سیمپلنگ کی ٹیکنیک ٹھیک تھی یا نہیں تھی, پھر آپ کا جو سیمپل ہے وہ ایڈیکویٹ یعنی کہ اتنا سیمپل اکٹھا لیا گیا جتنا ضروری ہے, پھر کہیں اس کو سیو کرنے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہو گیا, کہیں اس کو جب انہوں نے دوسری لیبارٹری میں اس کو بھیجا ہے کہیں وہاں پہ کوئی ایشو تو نہیں آ گیا. تو بہت سارے فیکٹر ہوتے ہیں جو کہ ایک ٹیسٹ کے مثبت پازیٹیو آنے میں یا نیگیٹو آنے میں جو ہے نا وہ شامل ہوتے ہیں. تو اسی لیے آپ عام بھی کوئی رپورٹ کروائیں, آپ اپنا CBC کروا لیں, آپ اپنے دوسرے ٹیسٹ کروا لیں, آپ 2 الگ الگ لیب سے کروائیں, کئی دفعہ ان کے ٹیسٹ آپس میں نہیں ملتے ہیں. اور یہ ایک ٹیسٹ ہے جس کی سینسٹیوٹی صرف 60% ہے, یعنی کہ 60% چانسز ہیں کہ آپ کے ٹیسٹ کا جو ریزلٹ آیا ہے وہ واقعی میں ایسا ہی ہوگا, ورنہ بہت سارے کیسز میں فالس نیگیٹو ٹیسٹ زیادہ آتے ہیں, یعنی کہ پیشنٹ کے اندر وائرس ہوتا ہے لیکن ٹیسٹ ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتا, جو میں نے آپ کو وجوہات بتائی ہیں ان میں سے کسی ایک وجہ کی بنا پہ. اس لیے ہاں یہ ایک ڈسکرپنسی ہے, لیکن یہ یہاں نہیں ہے, یہ پوری دنیا میں ہے. یہ ٹیسٹ یہاں پہ خاص طور پہ یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی پراپر ٹریننگ نہ ہوئی ہو, انہیں ٹیسٹ صحیح طریقے سے لینے نہ آ رہے ہوں, اور بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. ایک جگہ ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا کہ نیگیٹو آ گیا. دوسری ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جس کسی کا بھی کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے, ہم انہیں کہتے ہیں کہ 10 دن بعد آپ نے ایک اگلا سیمپل دینا ہے. اگر 2 کنزیکٹیو اور پھر اس کے 1 دن بعد آپ نے ایک اور ٹیسٹ ایک سیمپل دینا ہے. تو 10 دن کے وقفے کے بعد 2 کنزیکٹیو ٹیسٹ ہم لیتے ہیں, اور اگر وہ دونوں کنزیکٹیو ٹیسٹ نیگیٹو آ جائیں اس کا مطلب ہے کہ آپ وائرس فری ہو چکے ہیں ہماری طرف سے. تو یہ ممکن ہے کہ ایک ٹیسٹ آپ نے آج دیا ہے, ایک کچھ دن کے بعد دیا ہے, تب تک آپ کے اندر جو وائرل لوڈ ہے یعنی کہ وائرس کی مقدار اتنی کم ہو گئی ہے کہ وہ ٹیسٹ پہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکا. تو بہت ساری ریزنز ہیں, یہ بہت سائنٹیفک ڈیبیٹ ہے. اس کو یہ کانسپیریسی تھیریز میں لپیٹ کے لوگوں کو پیش کرنا غلط ہے. آپ لوگوں کو فیکٹس بتائیں, آپ ان کو بتائیں کہ دیکھیں ہر ٹیکنالوجی کی کچھ نہ کچھ اس کے جو ہے نا وہ ویک پوائنٹس ہوتے ہیں. ہر ٹیکنالوجی 100% ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا, اور بہرحال آپ کی نوازش, آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے کورونا کے حوالے سے جو کچھ خدشات ہیں, افواہیں ہیں,
یا کوئی جو مسکنسیپشنز ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, اگلی بات کی طرف بڑھتے ہیں, اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں. مظہر پرلاز صاحب, کل ہمارے سپہ سالار افغانستان گئے, وہ افغانستان جہاں بڑی لمبی چوڑی انویسٹمنٹ کی بھارت سرکار نے, اور یہ ہمارے سرحد کے ساتھ بڑی لمبے چوڑے اپنے شیطان خانے ہی میں تو کہوں گا, شرارت خانے وہ بنائے اور وہ شرارتیں کرتے رہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ اس پورے خطے میں پاکستان گین کر رہا ہے اور ہمارا یہ ازلی دشمن جو ہے وہ لوز کر رہا ہے؟ اچھا, خطے میں تو گین کر رہا ہے, لیکن ایک سفارتی محاذ پہ پاکستان کو میں کیا شکست کہوں, اسے کیا کہوں, کہ انڈیا جو ہے وہ بننے جا رہا ہے سلامتی کونسل کا غیر مستقل ممبر جو ہے وہ بننے جا رہا ہے. اچھا, اس میں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے ایک بوڑھے سفارتکار کی. اس نے کہا سر یو این کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوتے, واشنگٹن میں ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو اس کا مطلب ہے امریکیوں نے ان کو بنوا دیا ہے. بنوا دیا, ٹھیک ہے جی, بنوا دیا. غیر مستقل ممبر. اب آ جائیے خطے پہ. خطے میں الحمدللہ پاکستان کی صورتحال بہت اچھی ہے. ایک تو پاکستان جو ہے وہ گیٹ وے ہے 5 ارب انسانوں کا. صحیح ہے. پاکستان کے بغیر اس خطے میں کوئی بھی طاقت جو ہے وہ موو نہیں کر سکتی. درست ہے. اچھا, بھارت جو ایک تو بھارت کی چھٹی ہو گئی افغانستان سے, اور افغانستان کے سارے امن کا جو عمل ہے اس میں پاکستان شریک ہے, بھارت نہیں ہے. صحیح ہے. دوسرا آ جائیے جو سرحدوں کی جانب, تو لداخ میں چین نے جو 38 مربع کلومیٹر زمین پہ قبضہ کیا انڈیا کی, اور ابھی وہ مزید قبضہ کرنے جا رہا ہے, اور انڈیا نے سرنڈر کیا. صحیح ہے. انڈیا نے مان لیا, حکومتی سطح پر مان لیا, اپنے نقشے میں بھی مان لیا. صحیح ہے. تو انڈیا وہاں چپ ہے, اور پاکستان کو وہ گیدڑ بھپکیاں لگاتے ہیں. صحیح ہے. کہ پاکستان وہ شاید اپنے لوگوں کو آرام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, دوسری طرف نیپال جو ہے, نیپال اکڑا ہوا ہے, بھوٹان اکڑا ہوا ہے, اور وہ جو سکم ہے وہاں پہ جو سیکٹر سکم ریاست جو ہے, بھوٹان, بنگلہ دیش اور اس کے درمیان انڈیا کی ایک ریاست ہے, نیپال کے درمیان تبت کے ساتھ ملتی ہے. تو وہاں بھی چین والوں نے آنکھیں دکھائی ہیں. اب بھارت جو ہے وہ چین سے تو لڑ نہیں سکتا, چین کی طاقت زیادہ ہے. اب جو چین کے صدر ہیں شی پنگ, انہوں نے جو چائنا کی آرمی ہے اس میں سب سے خطرناک جنرل شوان کو وہاں لگا دیا ہے, انڈیا کے ساتھ جو بارڈر ملتی ہے اس خطے کا انچارج بنا دیا ہے جنرل شوان کو. جی ہاں, اور ان کے جنگی جہاز بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں, اور دنیا میں سب سے زیادہ تیز موو کرتی ہوئی فوج بھی وہاں آ گئی ہے. اچھا, وہاں بنکر بھی بن رہے ہیں, اور انڈیا والے بول بھی نہیں رہے. پہلے آپ کو پتہ نا مار کھا کے آئے تھے, وہ اب وہ جو اجیت کمار دوول کی فلاسفی ہے وہ تو ساری ہو گئی فلاپ. صحیح. پاکستانیوں نے بھی 3-4 ان کے ادھر جو آئے تھے مار گرائے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. جو فضائی حدود کی خلاف ورزی کی. تو انڈیا کو ہر طرف سے مار پڑ رہی ہے. معیشت ان کی بڑی کمزور ہو گئی ہے. صحیح ہے. 20 کے قریب بینک بند ہو گئے ہیں. $16 بلین لوگوں نے نکال لیا ہے. مڈل ایسٹ سے انڈین بے روزگار ہو کے واپس آ رہے ہیں. صحیح ہے. اور مڈل ایسٹ والے تعاون بھی نہیں کر رہے انڈیا سے. صحیح. تو انڈیا گیا ہے پھنس. صحیح. تو انڈیا کو لینے کے پڑ گئے ہیں دینے. ہاں, انڈیا کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں, اور انڈیا بری طرح پھنستا چلا جا رہا ہے. اگرچہ ایک عجیب سی خبر آئی جو یقیناً ہمارے لیے, پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے تو کوئی اچھی خبر نہیں کہلائی جا سکتی جو بھارت کے حوالے سے آئی ہے, لیکن بہرحال خطے میں اور افغانستان میں اور قرب و جوار میں وہ مسلسل کھوتا چلا جا رہا ہے اور پاکستان حاصل کرتا چلا رہا ہے. آج اتنا ہی, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.